بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا کے طاقتور ترین جرنیل اور فاتح حکمران سمجھے جانے والے سکندر اعظم، جسے الیگزینڈر دی گریٹ بھی کہا جاتا ہے، کو کوما کی حالت میں زندہ دفن کیا گیا تھا اور دنیا بھر کے حکیم ان کے مرض کی تشخیص نہ کر سکے تھے۔ یہ انسان کی بے بسی اور بے ثباتی کا مظہر ہے کہ کبھی دنیا کے 3 براعظموں کے 20 لاکھ مربع میل رقبہ پر کنٹرول کرنے والا حکمران بھی اس قسم پرسی کا شکار ہو گیا۔ ارسطو کا یہ شاگرد آخرکار جوان عمری میں مفلوج ہو کر دنیا سے چل بسا۔ کہتے ہیں کہ یہ انسانوں کا سب سے بڑا خوف ہو سکتا ہے کہ کسی فرد کو اس وقت مردہ قرار دے دیا جائے جب وہ زندہ ہو اور اتنا بے بس ہو کہ اس کی تصدیق یا تردید بھی نہ کر سکے اور زندہ ہی دفن ہو جائے۔ ایسا ہی کچھ انسانی تاریخ کی اس عظیم ترین طلسماتی یا کرشماتی سمجھے گئے فوجی کمانڈر کے ساتھ ہوا۔ 2000 سال سے ان کی موت معمہ بنی ہوئی ہے کہ کیا انہیں زہر دیا گیا، بہت زیادہ شراب نوشی ان کے موت کی وجہ بنی، یا کسی موذی مرض ملیریا یا ٹائیفائڈ کے شکار ہوئے۔ کہا جاتا ہے کہ سکندر اعظم کی لاش 6 دن تک گلنا شروع نہیں ہوئی تھی اور قدیم یونانیوں نے اسے دیوتا ہونے کی نشان قرار دیا تھا، مگر نئی تحقیق میں کہا گیا ہے کہ سکندر ایک ایسے آٹو امیون اعصابی مرض کا شکار ہوئے جس میں جسم مفلوج ہو جاتا ہے اور مریض دوسروں سے رابطہ کرنے سے قاصر ہو جاتا ہے۔ سکندر اعظم کا جسم شل ہو گیا، پٹھوں کی حرکت بند ہو گئی، سانسیں رک گئیں۔ ایسا ہی سکندر کے ساتھ ہوا اور ان کے ساتھیوں نے مردہ سمجھ کر 6 دن تک لاش سڑنے کا انتظار کیا اور اس دوران موت واقع ہو گئی۔ موت کی وجہ بخار اور پیٹ درد بتائی گئی۔ کسی نے یہ نوٹ نہ کیا کہ ان کا دماغ کام کرتا رہا۔ نیوزی لینڈ کی اوٹاگو یونیورسٹی کی تحقیق میں بتایا گیا کہ سکندر ایک مرض گیولین بیرے سنڈروم (GPS) کا شکار ہوئے، جس میں جسمانی مسلز اچانک کمزور ہو جاتے ہیں کیونکہ جسمانی دفاعی نظام نروس سسٹم کو نقصان پہنچا دیتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس فوجی کمانڈر کی موت کے حوالے سے مختلف خیالات سامنے آتے ہیں۔ 356 قبل مسیح قدیم یونانی ریاست مقدونیہ میں پیدا ہونے والے سکندر کو 20 سال کی عمر میں بادشاہت ملی، جس کے بعد وہ متعدد ممالک کو فتح کرنے میں کامیاب ہوئے، جن میں مصر، یونان، انڈیا کے کچھ حصے اور ایران بھی شامل تھے۔ 25 سال کی عمر میں انہوں نے فارس، شام اور مصر فتح کر لیے تھے۔ سکندر کی موت 323 قبل مسیح میں 32 سال کی عمر میں بابل کے مقام پر ہوئی، جو آج عراق میں شامل ہے۔ ایسا کہا جاتا ہے کہ موت سے قبل سکندر کو بخار اور پیٹ میں درد کا سامنا ہوا اور بہت جلد وہ چلنے پھرنے اور بات کرنے سے قاصر ہو گئے۔ محققین کا کہنا تھا کہ ہم نے GPS کے 10 کیسز دیکھے ہیں اور ان میں دماغ صحیح کم کر رہا ہوتا ہے جبکہ باقی جسم مفلوج ہو جاتا ہے۔ ایسا صرف اسی مرض میں دیکھنے میں آتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس مرض کا شکار ہونے کے بعد ممکنہ طور پر سکندر کی نظر دھندلا ہو گئی، جبکہ بلڈ پریشر اتنا کم ہو گیا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ کوما کی حالت میں ہو گئے ہوں، مگر اس بات کا امکان ہے کہ وہ اپنے ارد گرد کے ماحول سے آگاہ ہوں اور لوگوں کی آوازیں سن رہے ہوں، تو ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اپنی جانشینی پر اپنے جنرلوں کو لڑتے سنا ہو، مصری کاریگروں کی آمد کو سنا ہو اور انود کرنے کے عمل کے آغاز کو محسوس کیا ہو۔ سات اس عہد میں موت کے اعلان کے لیے سانس کی بجائے نفس پر انحصار کیا جاتا تھا۔ اگر سکندر کا جسم مفلوج ہوگا تو سانس بہت مدھم ہوگی، جبکہ جسم کو درجہ حرارت برقرار رکھنے میں جدوجہد کا سامنا ہوگا۔ آنکھوں کی پتلیاں ایک جگہ ٹھہر چکی ہوں گی۔ سکندر کا جسم مرنے کے بعد گلنا شروع نہیں ہوا، جو کہ کرشمہ نہیں، بس اس سادہ امر کی نشانی ہے کہ ان کی موت واقع نہیں ہوئی تھی۔ محققین کا کہنا تھا کہ GPS کی تشخیص سے سکندر اعظم کی موت کے حوالے سے متعدد امور کی وضاحت ہو جاتی ہے۔ اگر یہ خیال ثابت ہوا تو یہ تاریخ ایک مقبول ترین شخصیت کے عبرتناک انجام کا عندیہ بھی ثابت ہوگا۔ واضح رہے کہ یہ تحقیق نیوزی لینڈ کے ایک ریسرچ جریدے دی اینشینٹ ہسٹری بلیٹن میں شائع ہوئی۔